أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایک معمولی سی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، خبردار اللہ کے یاد میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے اور خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے کہ جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جس کی ہم آپ کے پاس وحی کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ رزق کا کم ہونا اور زیادہ ہونا، مال کا کم ہونا اور زیادہ ہونا یہ مقبولیت کی علامت نہیں، نہ ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو روزی زیادہ دے رکھی ہے تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے اس لیے زیادہ مجھے رزق دیا ہے۔ جیسا کہ کفار اور مشرکین کو، غیر مسلمین کو اللہ نے خوب دنیا دے رکھی ہے، تو بعض مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر ہمیں اتنی دنیا کیوں دیتا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، اللہ کے یہاں یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دیتے ہیں وہ اللہ اس سے خوش بھی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کسی کو روزی کم دیں تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے مقبولیت کا اور عدم مقبولیت کا۔ اللہ کے یہاں معیار تو تقوی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو رزق کا کم ہونا اور زیادہ ہونا یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کشادہ فرما دیتے ہیں، یعنی خوب اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور کافر یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے، تبھی تو اس نے مجھے اتنا دیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور اس کی غفلت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر انسان رزق کے فراوانی کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے اور میرا راستہ، میرا دین، میرا سچا دین ہے،
اس لیے تو اس نے زیادہ دیا ہے، اور اس لیے وہ دنیا کی زندگی پر اترانے رکھتا ہے، مگن ہو جاتا ہے کہ بس میری دنیا سب کچھ ہے، دنیا ہی کو چونکہ وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے دنیا پر اتراتا ہے، دنیا پر فخر کرتا ہے، بڑائی جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کتنی بھی مل جائے انسان کو، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن جائے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے، سب سے بڑا تاجر اور بزنس مین بن جائے، دنیا کتنی بھی مل جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں تو ذرا سی ہے۔ اگر آخرت کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ آخرت کو صرف ہم نے ابھی سنا ہے، دیکھا نہیں۔ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس چیز کا یقین کافر کو نہیں ہے۔ ایمان والے اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو جب معاملہ ایسا ہے پھر کسی انسان کو دنیا کے ملنے پر اترانا نہیں چاہیے، نہ کسی کو اترانے کا حق ہے کہ وہ دنیا کے ملنے پر اترانے لگے، دنیا کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اسی میں مگن ہو کر بیٹھ جائے جیسے ہمیشہ ہی رہنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دن کا فائدہ اٹھانا ہے، بس آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آگے دوسری آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس بیہودہ سوال کا ذکر کیا جو وہ کئی مرتبہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو، مکہ کے مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے کہ دیکھو ایک اللہ کو مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ اپنے بیہودہ مطالبات کرتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے کہ آپ کے اوپر فلاں معجزہ نہیں اترا اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، اگر آپ پر فلاں معجزہ نازل ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کے یہ سوالات، ان کی یہ فرمائشیں، ان کا جواب کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا اور دیا بھی گیا، اور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ نے فرما دیا آپ ان سے کہہ دو کہ دیکھو معجزات کا اتارنا یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے معجزے اتارتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں اتارتا۔ اولاً تو میرے اختیار میں ہے نہیں، اللہ کے اختیار میں، دوسرے اللہ بھی اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ اتارے ہی، اس کی مرضی ہے، وہ نہیں اتارتا تو کسی کو کوئی حق بھی نہیں ہے کہ کیوں نہیں اتارا اس نے۔ تو اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ تمہاری فرمائش پر فوراً معجزے بھیجتا رہے۔ اور رہی بات جو ہے معجزے کی، تو جس کو ماننا ہو اس کے لیے تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو کسی اور معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم لوگوں کو تو ماننا ہی نہیں ہے، جن کو ماننا ہوتا ہے ان کے لیے تو ایک کافی ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ اسی طرح کی حجت بازی کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں۔ تو کافروں کو ماننا نہیں ہوتا تھا، وہ صرف پریشان کرنا مقصود تھا ان کا، اس لیے نئے نئے سوالات نکال کر لاتے کہ اگر وہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس طرح کے سوال کون کرے گا؟ اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ایسے سوال وہی کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہو چکا ہو، کیونکہ جو آدمی صحیح راستے پر ہے وہ تو اس کے لیے تو ایک معجزہ بھی کافی ہے، بغیر معجزے کے بھی مان لے گا وہ تو، اس کو معجزے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو گمراہ ہو چکا ہے اپنی ضد اور کی وجہ سے، ہٹ درمی کی بنیاد پر، وہی ایسے سوالات کرے گا۔ تو اللہ فرماتے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ورنہ اگر وہ صحیح راستے پر ہوتا تو اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مطالبہ کرتا۔ اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا ہے، حق کو تلاش نہیں کرتے، نہ حق کی طرف کو آتے، نہ بڑھتے، نہ غور کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ اور اللہ اسی کو راستہ دکھاتے ہیں اپنے تک پہنچنے کا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچی طلب لے کر چلتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو رجوع کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کی طرف کو بڑھتے ہیں، اللہ پھر ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں پڑتی کسی معجزے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا سنتے ہیں یا کرتے ہیں اپنی زبان سے یا دل سے، تو ان کے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کافر کے دل میں بے چینی اور پریشانی، گھٹن ہوتی ہے،
آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم نسخہ ارشاد فرمایا۔ انسان اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کو جمع کرتا ہے۔ شیطان نے اور دنیا والوں نے یہ سکھایا ہے کہ سکون اگر چاہیے تو دنیا کے سامان کو اکٹھا کر لو، دولت کو زیادہ کما لو، جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا زیادہ سکون آئے گا، جتنے زیادہ دنیا کے سامان ہوں گے عیش اور آرام کے اتنے زیادہ سکون آئے گا۔ حالانکہ تجربہ اس بات کو بتاتا ہے نہ مال کا زیادہ ہونا سکون لاتا ہے، نہ اسباب اور دنیا کے سامانوں سے سکون ملتا ہے۔ دنیا کے سامانوں سے آپ کا گھر چمک جائے گا، آپ کی بادشاہت بن جائے گی، گھر کی زیب و زینت بن جائے گی، لیکن سکون تو اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ مال زیادہ آتا ہے تو پریشانی بھی زیادہ آتی ہے، جتنا مال دولت زیادہ آئے گی اتنی انسان کو ٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اب اس کی حفاظت کیسے کرے۔ پہلے خالی ہاتھ ہوتا ہے تو بے فکر رہتا ہے انسان، اور جب زیادہ مال آتا ہے تو سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ اس کو کوئی چور نہ چرا لے، ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال لیں، پھر اس کی رات بھر اس پریشانی میں کہ اس کی حفاظت کریں، اس کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، تو رات بھر دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو بچا لو۔ تو مال کے زیادہ ہونے سے سکون نہیں ملتا ہے بلکہ پریشانی بڑھتی ہی ہے۔ اسی طرح دنیا کے سامانوں کے اندر اللہ نے راحت نہیں رکھی ہے، نہ سکون رکھا ہے۔ اگر سکون ملے گا تو وہ اللہ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس کی مخلوقات میں غور و فکر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے انسان کو حقیقت میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے لوگ رات بھر محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے کہ وہ تو ذکر اللہ میں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ زیادہ مال کمانے سے، زیادہ محنت کرنے سے سکون ملے گا، نہیں، سکون تو اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا۔ روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، لہذا رات بھر کمانے کی ضرورت نہیں، پورے دن لگنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، بس انسان کو محنت کرنے کی شرط ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا انجام بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشحالی کی زندگی ہوگی، ان کو اچھی زندگی ملے گی اور اچھا ٹھکانہ ملے گا، دنیا میں بھی عمدہ زندگی اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ان کو ملے گا، جنت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ساری امتیں وہ گزر چکی ہیں، اور آپ کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں، یہ آپ کا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو آپ قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے، آپ کے سامنے کوئی کافر آتا تو آپ اس کو قرآن کی آیتیں سناتے، اس سے ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے شاعروں کا بھی کلام سنا، کاہنوں کا بھی سنا ہے، لیکن آپ جو کلام آپ نے سنایا ہے اس جیسا کلام ہم نے کسی کا نہیں سنا ہے۔ تو اس قرآن میں بھی بڑی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھتے نہیں، نہ کسی کو سناتے ہیں، جس سے اس کا دل بدلے، دل پسیج جائے، نرم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو سنانے کا حکم ہے جو رحمان کا انکار کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ اس قرآن کو پڑھ کر سنائیں ان کو، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں وہ چیز جس کی ہم آپ کے پاس وحی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد ہے، مقصد بعثت ہے۔ آپ کے 3 مقصدوں میں سے ایک اہم مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور وہ تو چونکہ عربی جانتے تھے اس لیے عربی کا شعور رکھتے تھے، عربی کے فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوتے تھے، تو کلام اللہ کو سننے سے ہی فوراً
ایمان لے آتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں، یہ تو کسی ذات کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، لہذا تم کو بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دعوت سے پہلے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ قرآن کی باتوں کا اثر ہو۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے تو اپنی باتوں سے ہی اپنی باتوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں بتاتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ آپ نے کسی کو سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی، کسی کو آپ نے دوسری سورت سنائی، جناتوں نے بھی صرف آپ کا قرآن سنا تھا اور اسی سے وہ ایمان لے آئے۔ جناتوں کی ایک جماعت آئی اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن سنا اور اسی کو اپنے قوم کے اندر جا کر بیان کیا اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔